السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے لیے نے اور کو کا استعمال لائی ہوں۔ نے اور کو کا استعمال جماعت نحم کے سلیبس کے لحاظ سے جو ہے نصاب کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان کے بورڈ کے پرچے میں 5 نمبر کا سوال جو ہے اکثر نے اور کو کے استعمال کا دے دیتے ہیں درستی فقرات کے لحاظ سے، یا پھر ان کا کثیر الانتخابی میں یعنی آبجیکٹیو میں یہ سوال آ جاتا ہے۔ آئیے پہلے نے کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ اردو زبان میں نے فاعل کی علامت ہے۔ اس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ نمبر 1، نے متعدی افعال میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ متعدی کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہوں، وہ متعدی افعال ہوتے ہیں۔ نمبر 2 دیکھیے، فعل متعدی کے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی شکیہ کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے۔ میں ان کی مثالیں آپ کو دیتی ہوں۔ حسنین نے کتاب پڑھی، حمزہ نے خط لکھا ہے، مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا۔ یہ تینوں مثالیں ماضی مطلق، قریب اور شکیہ کی ہیں۔ دیکھیے اس میں ہم نے فاعل کے ساتھ نے استعمال کیا ہے۔ نمبر 3، بعض متعدی افعال ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے نہیں آتا، مثلا لانا اور بولنا کے افعال میں متعدی ہونے کے باوجود ان میں نے استعمال نہیں ہوگا۔ افعال لازم نمبر 4 دیکھیے، افعال لازم کے فاعل کے ساتھ بھی نے استعمال نہیں ہوتا۔ فعل لازم کے فاعل کے ساتھ بھی نے استعمال نہیں ہوتا، جیسے دوڑا، رویا، چلا، بھاگا وغیرہ۔ ان کے ساتھ ہم نے استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 5، فعل لازم، بعض فعل لازم ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض فعل لازم ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے آتا ہے، جیسے عزیز نے توڑا، رقیہ نے پکایا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل کے ساتھ ان کے آ رہا ہے، نے لکھا جا رہا ہے۔ نمبر 6 پہ دیکھیے، چاہنا، چاہنا مصدر ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ فعل، وہ افعال، وہ کام جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے وہ مصدر کہلاتے ہیں۔ چاہنا مصدر کہ فعل کے ساتھ نے آتا ہے، لیکن اگر فاعل، ٹھیک ہے، اگر فاعل کیا ہوں، دل، طبیعت، جی وغیرہ ہوں تو نے کا استعمال نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ آپ کو کچھ جملے بتاتی ہوں۔ دل چاہا تو ضرور آؤں گا، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ لکھیں گے دل نے چاہا تو ضرور آؤں گا تو یہ جملہ غلط ہے۔ طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا، اگر آپ یہ لکھیں گے طبیعت نے چاہا تو چلا جاؤں گا تو یہ جملہ غلط ہے، یہاں پہ نے نہیں آئے گا۔ جی چاہا تو آ جاؤں گا، اگر آپ اب اس کے ساتھ بھی نے لگا دیں گے تو یہ بھی غلط بن جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ جی نے چاہا تو آ جاؤں گا غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کے صحیح جملے کیا ہے؟ دل چاہا تو ضرور آؤں گا، طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا، جی چاہا تو آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 پہ دیکھیے، اگر ہمارے پاس فاعل مجھ اور تجھ، ٹھیک ہے، مجھ اور تجھ ہوں اگر فاعل تو ہم نے نہیں لگاتے، لیکن اگر کوئی صفت ساتھ ہو، صفت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خوبی کو کہتے ہیں، کسی بھی خوبی کو صفت کہتے ہیں، خوبی یا خامی کو، تو پھر اس کے ساتھ نے ضرور آئے گا، ٹھیک۔ مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں میں آپ کو۔ تجھ بد نصیب نے یہ کیوں نہیں کیا، تجھ کے ساتھ نے آ گیا نا، تجھ کے ساتھ بد نصیب کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اور صفت کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے۔ مجھ غریب نے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب آپ دیکھیں مجھ غریب کے ساتھ نے لگ گیا ہے، ٹھیک، یہ ایک خوبی یا خامی تھی، صفت تھی۔ اگر مجھ اور تجھ کے ساتھ کہیں صفت آتی ہے، کوئی خوبی یا خامی آتی ہے، تب ہم جو ہے
اس کے ساتھ نے لگا سکتے ہیں، ورنہ نے نہیں لگائیں گے مجھ اور تجھ کے ساتھ۔ نمبر 8 پہ دیکھیں، مصدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط ہے۔ جیسے امجد نے کراچی جانا ہے، جانا آ گیا نا، جانا کے ساتھ نے نہیں لگے گا۔ امجد نے کراچی جانا ہے، میں نے کتاب پڑھنا ہے۔ ان کی صحیح صورت کیا ہوگی؟ امجد کو کراچی جانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، اور ہمیں حج کرنا ہے۔ یہ تینوں جملے میں نے اکثر بورڈ کے پیپروں میں دیکھے ہیں، آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ امجد کو کراچی جانا ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نے کا استعمال آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب کو کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، اب ہم کو کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ نے کا استعمال تو کیا ہے؟ فاعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور جو کو لگتا ہے، کو کہاں لگتا ہے؟ مفعول کی علامت ہے، مفعول کے ساتھ کو استعمال کرتے ہیں۔ نے ہمیشہ فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، اور مفعول جو ہے کو جو ہے وہ مفعول کی علامت ہے، اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی جملے میں مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آئے گا۔ جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا۔ اب آپ دیکھیے، شاگرد مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عثمان فاعل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے۔ شاگرد مفعول ہے، مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو شاگرد کے ساتھ ہم نے کو لگا دیا ہے۔ عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، میں نے فرحان کو دیکھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح مفعول کے ساتھ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کو کی علامت لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیے، اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو، ٹھیک ہے، یہاں تو جاندار تھا نا، کسی اسم کے نام تھے، لیکن اگر مفعول بے جان ہو یعنی کسی بے جان چیز کے اوپر کام ہو رہا ہو تو ہم کو نہیں لگا سکتے۔ جیسے میں نے کتاب پڑھی، اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا میں نے کتاب کو پڑھا، یہ تو نہیں ہوگا۔ میں نے کتاب پڑھی، طارق نے اخبار خریدا، ہمیں یہ جملے بولنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں کو نہیں لگ سکتا۔ نمبر 3 پہ دیکھیے، مرکب مصدر۔ مرکب کیا ہوتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور مصدر وہ افعال جو جن کے آخر میں نال لگتا ہے۔ مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب ہو گئے، دو مرکب ہیں، کمر باندھنا، دو الفاظ ہیں نا، دو بامانی الفاظ ہیں نا، ہمیں سمجھ آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے درمیان میں کو لگا دیتے ہیں، کمر کو باندھنا، جبکہ جملہ تو یہ ہے نا، لفظ تو یہ ہے کمر باندھنا، کمر کسنا، ہمت کرنا، اگر ہم اس کی جگہ یہ کر دیں گے کمر کو باندھنا تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ہمت ہارنا، اگر ہم ان دونوں کے درمیان، دونوں کے الفاظ کے درمیان میں کو لگا دیں گے تو بھی کو کا استعمال غلط ہو جائے گا کہ ہمت کو ہارنا، ایسا نہیں ہوتا جملہ۔ نمبر 4 پہ دیکھیے، اگر کسی جملے میں جاندار ذوالعقول دو مفعول ہوں، یعنی دو ایسے ہوں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ان میں مفعول کے ساتھ یعنی دوسرے والے آخری والے مفعول کے ساتھ کو استعمال کرتے ہیں، نہ کہ دونوں مفعول کے ساتھ ہم کو استعمال کر لیں۔ جیسے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دے دیا۔ اب اسامہ فاعل ہے، بچہ اور ماں یہ دو مفعول ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ کس کو دیا ہے؟ ماں کو۔ یہ دوسرے والا مفعول کیا ہے؟ ماں، اس کے ساتھ ہم نے کو لگا دیا۔ اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہیں، لیکن کو صرف کس کے ساتھ لگا ہے؟ ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی۔ 9th کلاس جماعت نحم کے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، بچے اس کو یاد کر لیجئے۔